نہ کسی عورت کو ماہواری ہوگی، نہ اس کے سر میں جوئے ہوں گے، نہ بدن پر پسینہ آئے گا، نہ اس کی بدن سے کوئی بدبو ہوگی، اور نہ جسمانی کوئی تکلیف آئے گا، کوئی بیماری اس پر نہیں آئے گی۔ جیسے دنیا میں ہر عورت بلڈ پریشر اسی طرح جو ہے مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور پھر عورت کی بیماری اگر گھر میں ہو تو پورا گھر جو ہے وہ ٹینشن میں ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ بیویاں بھی ایسے ہوگی مطہرہ، جو ہر عیب سے پاک ہوگی، کوئی عیب اس میں نہیں ہوگا، نہ پسینہ آئے گا، نہ جو ہے اس کے منہ میں کوئی لعاب ہوگا، اور نہ جو ہے اس کے بدن پر، نہ جو ہے اس کے بدن سے میل کوچیل کی وجہ سے بدبو آئے گا، اور نہ اس کو کوئی ماہواری بیماری ہوگی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ بڑی صفت ہی ہے کہ جس جنت میں آپ جا رہے اس میں آپ ہمیشہ رہو گے۔ پھر بھی انسان کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ کتنی زندگی ہوگی لامتناہی، جس کا کوئی انتہا نہیں، کیونکہ صفت بقا اللہ کی صفت ہے، اور یہ صفت اللہ پاک نے انسان کو بھی دیا ہے، لیکن آخرت میں انسان کو بھی دی ہے، لیکن آخرت میں دنیا سے جائے گا، آخرت میں صفت بقا ہوگی، یہ نہ ختم ہونے والی زندگی ملے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اہل جہنم کو یہ کہا جائے کہ تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے، اگر وہاں آگ بھی نہ ہو، وہاں کوئی اور عذاب بھی نہ ہو، اور صرف ان کو یہ کہا جائے کہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے، یہ بھی کافی ہے، یہ سزا بھی کافی ہے۔ تو اہل جنت کو یہ کہا جائے گا کہ تم ہمیشہ اس میں رہو گے، اگر وہاں پر اہل جنت کو اور سہولیات نہ ہو، اتنا وسیع و عریض جنت کو دیکھے گا تو یہ کہے گا کہ یہ نعمت بھی بہت بڑی ہے۔ ہم فیہا خالدون ہمیشہ رہیں گے اس جنت میں۔ تو پھر ذہن میں آپ کا ایک خیال ہو سکتا ہے کہ جب بھی آدمی کسی بڑے محل میں ایک دن گزارے، 2 دن گزارے، 1 سال گزارے، 2 سال گزارے، تو اکتا تو جاتے، اور پھر اس کا دل کرتا ہے کہ یہاں سے نکلو۔ وائٹ ہاؤس دنیا میں سب سے بڑا محل ہے جو امریکہ میں، وہاں بھی جو رہتے ہیں وہ بھی تنگ ہو جاتے، پھر وائٹ ہاؤس سے نکل کے دنیا کے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے تفریح کے لیے، وہاں سے اکتا جاتے۔ تو کیا جنت میں جب ہمیشہ انسان اتنا عرصہ رہے گا تنگ نہیں ہوگا؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں کوئی تنگ نہیں ہوگا، اور یہ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہاں ہر دن کی لذت اور جدت الگ ہے، لذت بھی الگ اور جدت بھی الگ۔ ایک دفعہ قالین کو دیکھا ایک کلر، دوبارہ دیکھو گے تو وہ کلر نہیں ہوگا، دوسرا کلر ہوگا، تو جدت تو آ گئی۔ ایک پھل کا ذائقہ ایک دفعہ چکھ لیا، ایک دوسرے دفعہ چکھو گے تو وہ نہیں دوسرا، تو لذت بھی ہوگی۔ جب یہ جدت اور لذت بار بار آئے گی تو پھر آدمی نہیں اکتائے گا وہاں پر، وہاں تفریح کیسے؟ حدیث میں آتا کہ ایک گھوڑا جو کہ اللہ پاک نے زبرجد سے بنایا، اور ایک گھوڑا جو سونے سے بنایا، اسی پر سوار ہو کر، اور اس کا رفتار انسان کے نظر کے برابر ہوگا، اتنا تیز ہوگا، اور اس میں گھومے گا، کیونکہ ایک ادنا جنتی کی جنت اتنا بڑا ہوگا جیسے دنیا کے 10 گنا، دنیا کے 10 گنا اتنا بڑا جنت، تو کیسے گھومے گا اس میں؟ اور دنیا میں بھی گھومنے کے لیے تو وقت لگتا ہے، یہاں سے اگر بلاد بعیدہ میں جائیں گے تو بھی 18 20 گھنٹے 22 گھنٹے 24 گھنٹے جہاز میں سفر ہے، اتنا صرف دنیا ہے کہ اس میں آپ گھومتے ہو۔ تو پھر جنت میں وہ اتنا تیز رفتار گھوڑا جو کہ آنکھ کی نظر سے اس کی سفر ہوگی، اور اس میں آپ سوار ہوں گے، اور وہ گھوڑا جو کہ سونے سے بنا ہوا ہے، جو زبرجد سے بنا ہے، وہ گھوڑا آپ کو لے کر جائے گا، اور آپ کو جو ہے آپ کی منزل تک پہنچائے گا جہاں آپ جانا چاہتے ہیں جنت کی سیر کے لیے۔ ایک کونے سے دوسرے کونے میں، دوسرے سے تیسرے کونے میں اپنے سارے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو جنت ایک چیٹیل میدان ہے، اس کی تعمیرات دنیا سے کرو۔ کسی کا جنت ایسا ہوگا کہ وسیع عریض رقبہ ہوگا، لیکن اس میں درخت نہیں ہوں گے، باغات نہیں ہوں گے، اس میں مکانات نہیں ہوں گے، کیونکہ دنیا میں اس کے عمل نہیں کیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں کی اگر آپ چاہتے ہو کہ آبادی ہو تو میٹیریل دنیا سے بھیجو، وہاں درخت لگاؤ، باغات لگاؤ، نہریں بناؤ،
اپنے لیے دنیا میں اعمال کرو تاکہ آپ کا جنت وہاں پر آباد ہو. یہ نہ ہو کہ پھر آپ خوش ایسے پہاڑوں میں ایسے جو ہے بیابانوں میں چلے جائے جہاں پر نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی نہر ہے.